آج ہم انشاءاللہ الرحمن جس موضوع پہ بات کریں گے وہ انتہائی سینسٹیو موضوع ہے اور جس کے بارے میں ہر انسان پریشان ہے. اور اس موضوع کے بارے میں نہ تو ہمیں ہمارے گھر میں ہمارے پیرنٹس کوئی اویئرنیس دیتے ہیں، نہ ہی ہمارے اسکولوں میں بتایا جاتا ہے، نہ ہی ہمارے کالجز میں بتایا جاتا ہے، نہ ہی ہماری یونیورسٹیز میں بتایا جاتا ہے. اور اس موضوع کو لے کے نہ ہی ہماری مساجد میں، مدارس میں اس کے بارے میں کوئی اہتمام کیا جاتا ہے. ہمارا آج کا موضوع سیکس کے بارے میں ہے اور آج ہم انشاءاللہ الرحمن اس موضوع کو قرآن و حدیث اور ماڈرن میڈیکل سائنس کی روشنی میں بیان کریں گے کہ ہم لوگوں نے اپنے مسائل کو، مصائب کو، امراض کو جو سیکس سے ریلیونٹ تھے ہم نے قرآن و حدیث سے لینا ہی نہیں چاہا اور آج ہم نے اس موضوع کو بالکل نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جتنے شیطان تھے اور جتنے نیگیٹو سورس تھے انہوں نے اس میدان کو جب خالی دیکھا تو انہوں نے اس کے اندر کود کے لوگوں کو مس گائیڈ کرنا شروع کر دیا، مس انفارم کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا وہ شیطانی راستے، وہ شیطانی طریقے، وہ شیطانی چیزیں جو انسان کو خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالی سے دور لے جاتی ہیں اور جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت زندگی لے کے آئے تھے اس زندگی سے دور کرتی ہے. اگر ہم آج سے کئی ہزار سال پیچھے چلیں حکیم لقمان کے پاس تو حکیم لقمان کیا فرماتے ہیں؟ بیماری کب آتی ہے؟ جب انسان اپنی فطرت سے دور ہوتا ہے. اب اسلام ہمیں سیکس کے بارے میں کیا بتلاتا ہے؟ میرے بھائیو، جب انسان بچپن سے لڑکپن کی طرف آتا ہے اور انسان کے بدن کے اندر کچھ ہارمونل چینج آتے ہیں، جب انسان کی باڈی میں ہارمونل چینج آتے ہیں اور اس کی باڈی میں کچھ ہارمونز پیدا ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی فزیکل باڈی میں، اس کی فزیکس میں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، تو ان دونوں میں چینج آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بال، چہرے پہ بال آنا، بغلوں میں بال آنا، زیر ناف بال آنا، یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. مردوں کے جو مخصوص اعضاء ہیں اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، عورتوں کے مخصوص اعضاء میں بڑھوتری ہوتی ہے. عورتوں کے کولے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہپس بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی چیسٹ جو ہے وہ پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. مردوں کا جو اعضائے تناسل ہے اس میں بڑھوتری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر مزاج میں، عورتوں میں اور مردوں میں دونوں میں شرم و حیا کا عنصر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. شرم و حیا کا جو ایلیمنٹس ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی باڈی کے اندر سیکس کی ڈیزائر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس سیکس کے بارے میں کیونکہ ہمیں نہ تو کالجز میں، اسکولز میں بتایا گیا، نہ مدارس میں بتایا گیا، نہ مساجد میں بتایا گیا اور نہ ہی ہمارے گھروں میں ایسا کوئی ماحول ہے جس میں ہمیں اس سیکس کے بارے میں انفارمیشن دی جاتی، بتایا جاتا کہ یہ سیکس کیا ہے، ہم نے اس سیکس کے ساتھ کس طرح فیس کرنا تھا اور ہم نے اس سیکس کے متعلق کس طرح اپنے بچوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنی بھائیوں کو، اپنی بیٹیوں کو بتلانا تھا. کیونکہ ہمارے ہاں دو طرح کی شرم ہے. ایک وہ شرم ہے جو ہمیں دین سیکھنے سے روکتی ہے، ایک وہ شرم ہے جو آج ہم لوگ بالکل چھوڑ چکے ہیں. میرے بھائیوں، آج دین سے سیکھنے والی جو شرم ہے وہ تو ہر انسان میں پائی جاتی ہے، مگر جو گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی، جو برائیاں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی، جو غلط کام کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی، آج وہ شرم ہمیں ہے ہی نہیں. ہمیں شرم کون سی ہے؟ ہمیں میں یہ شرم ہے اب میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ بچپنے سے نکل کے لڑکپن میں آ کے اب جوانی کی دہلیز پہ آ رہا ہے تو مجھے اس کو انفارم کرنا تھا، مجھے اس کو بتانا تھا، مجھے اس کو سمجھانا تھا، مجھے اس کو اویئرنیس دینی تھی. مجھے اپنی بیٹی کو بتانا تھا کہ بیٹا اب یہ جو تمہاری سٹیج آ رہی ہے، جس فیس میں تم انٹر ہو رہے ہو، اس فیس میں آپ کی باڈی کی کیا ریکوائر ہیں، آپ کے بدن کی کیا ریکوائر ہیں، آپ کی مائنڈ کی کیا ریکوائر ہیں، آپ کی تھنکنگ کی کیا ریکوائر ہے اور اس کے متعلق ہمیں اسلام کیا انفارم کرتا ہے، ہمیں اسلام کیا بتلاتا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کرنا تھا کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خوبصورت زندگی لے کے آئے تھے اس زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے ہر چیز کا سلوشن رکھا تھا، ہر مسئلے کا حل رکھا تھا. مگر افسوس آج ہم نے اپنے ان مسائل کو قرآن و حدیث سے لینا چھوڑ دیا اور ہم نے جاننا ہی نہیں چاہا کہ کیا آیا اس کے بارے میں بھی ہمیں اسلام کوئی اویئرنیس دیتا ہے، ہمیں اسلام کچھ بتلاتا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسلام کو چھوڑ کے جو غیر اسلام لٹریچر تھا، جو انفارمیشن تھی، جو ویب سائٹ تھی، ہم نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا، ہم نے اس کو سرچ کرنا شروع کر دیا اور
اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب اتنا بڑا پلیٹ فارم خالی تھا، اتنی بڑی سپیس خالی تھی، تو یورپ نے اور غیر مسلموں نے اور شیطان کے ساتھیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہماری نئی نسل کو اچک لیا اور ان کو مس گائیڈ کرنا شروع کر دیا، مس انفارم کرنا شروع کر دیا، اور اس کو مس انفارمیشن دیتے دیتے کیا کیا؟ آج ان لوگوں نے ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیا، اور آج ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے اسلام سے دور ہوتے 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 اتنا دور چلے گئے کہ آج ان کو ان چیزوں کے بارے میں 1% بھی معلومات نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں کیا بتلایا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بتلایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر جدا کر دو، اس کا بستر جدا کر دو۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں کیا ہم نے اپنے بچوں کے بستر جدا کیے، ہم نے اپنے بچوں کے بارے میں جاننا شروع کیا۔ میرے بھائیو، اسلام نے کیا کہا؟ جب بچہ 7 سال کا اس کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کے اوپر سختی کرو اور اس کو اس نماز کے لیے سختی سے کہو۔ کیا ہم نے اس کو نماز کے لیے 10 سال کی عمر میں کہنا شروع کیا؟ کیوں کہنا تھا؟ تاکہ اس کے اندر احساس ہوتا، وہ خود رسپانسیبل ہوتا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، لاشعوری طور پہ سب جو ہمارے 2 مائنڈ ہیں، ایک شعوری مائنڈ ہے، ایک لاشعوری مائنڈ ہے، ایک کانشیس مائنڈ ہے، ایک سب کانشیس مائنڈ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لاشعوری طور پہ ہمارے بچوں کی پریپریشن کرنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ان کو ایسے انداز میں تربیت کریں، ایسے انداز میں بتلائیں، ایسے انداز میں سمجھائیں انہیں پتہ ہی نہ چلے۔ اب 10 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بچے کو نماز کا کہو۔ اب نماز سے کیا ہوگا؟ نماز سے سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے پاکیزہ ہونا ہے، اور اس کے پاکیزگی کے لیے میرے بدن کا پاکیزہ ہونا، میرے لباس کا پاکیزہ ہونا، میری جگہ کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ جب بچہ 10 سال کی عمر میں ان باتوں کو، بیسک کانسیپٹس کو جان جائے گا، سیکھ جائے گا، اور اس کے انفارمیشن اس کو مل جائے گی، اور سائنس نے بھی کیا کہا تھا؟ انفارمیشن میک اے تھنکنگ، اور تھنکنگ میک اے بلیوز۔ اب اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کو 10 سال کی عمر میں انفارم کرنا شروع کرو کہ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلا کام پاکیزگی، طہارت، صفائی۔ اب یہ پاکیزگی صرف بدن کے حد تک نہیں تھی، لباس کی حد تک نہیں تھی، جگہ کی حد تک نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے ہماری سول کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، ہماری تھاٹ کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے تھنکنگ کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ جو میرے بندے ہیں، یہ ہر لحاظ سے شیطان کا مقابلہ کرنے والے، شیطان سے بچنے والے، اور شیطان سے بچ کے ایسے اعمال کرنے والے بن جائیں کہ وہ میرے پاس جب آئیں تو بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوں، صاف ستھرے ہوں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلا سیکس کے بارے میں سب سے پہلی انفارمیشن میرے بھائیوں پاکیزگی ہے، پاکیزگی ہے۔ اور اس عمل کو دیکھو، ڈیپتھ میں جا کے دیکھو اسلام نے کتنا کلیئرلی کر کے مینشن کیا۔ اسلام 10 سال کی عمر میں کہتا ہے بچے کو نماز کا کہو۔ اب وہ نماز نہیں تھی، حقیقت میں اس بچے کی مائنڈ گرومنگ تھی۔ اس بچے کو بتلانا تھا کہ اس نماز کے لیے ضروری ہے پاکیزہ ہونا، تمہارے بدن کا بھی، تمہارے لباس کا بھی، تم نے جس جگہ نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا بھی، اور ان تینوں چیزوں سے بڑھ کے تمہارے تھاٹس کا بھی، تمہاری تھنکنگ کا بھی، تمہاری سوچ کا بھی۔ مجھے پاکیزہ ہونا ہے، مجھے اپنے بدن کے ساتھ ساتھ اپنے تھاٹ کو پاکیزہ کرنا ہے۔ اور آج جتنی چیزیں ہمارے معاشرے میں وائرل ہوئی ہیں، پھیلی ہیں، صرف اور صرف نیگیٹو تھاٹ کی وجہ سے ہیں۔ جتنا سیکس ہمارے معاشرے میں عام ہوا ہے، جتنا سیکس کو پروموٹ کیا گیا ہے، جتنا زیادہ پورن سائٹس کو، پورن موویز کو، پورن پکچرز کو معاشرے میں پھیلایا گیا ہے، اس کی صرف ایک ریزن ہے، اور وہ ہے تھاٹس، وہ ہے تھنکنگ۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کو اسلام کے اوپر لے آئیں اور ان کو 10 سال کی عمر میں نماز کا کہنا شروع کر دیں، تو سب سے پہلی انفارمیشن جب ہم اس کو نماز کے متعلق دیں گے تو اس کے سب کانشیس مائنڈ میں، اس کے لاشعور میں یہ بات آ جائے گی کہ مجھے اپنے بدن کے ساتھ ساتھ اپنی تھنکنگ کو بھی پازیٹیو کرنا ہے۔ کیوں پازیٹیو کرنا ہے؟ اس لیے کیونکہ مجھے
اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے اور مجھے عنقریب اس دنیا کو چھوڑ کے واپس اپنے رب کے سامنے اپنے اصل مقام جنت میں جہاں سے شیطان نے میرے باپ آدم کو نکالا تھا مجھے واپس وہاں پہنچنا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام ایسا زبردست وے آف لائف ہے، پیتھ آف لائف ہے، کوڈ آف لائف ہے، جو ہمارے بچوں کی 10 سال سے ہی گرومنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلا ہم نے ان کو پازیٹیوٹی دینی ہے، اور یہ پازیٹیوٹی جب ہم ان کو نماز کے لیے کہیں گے تو ہم نے آٹومیٹکلی ان کو ہر اس چیز سے روک دیا، بچا لیا، سیو کر لیا جہاں سے شیطان ان کو اچک سکتا تھا، جہاں سے شیطان ان کو لے سکتا تھا۔ تو ہمیں سب سے پہلی چیز سیکس کے بارے میں اپنے بچوں کو انفارمیشن دیتے ہوئے سب سے پہلے ان کو بتانا ہے کہ بیٹا ہمیں اپنے تھاٹس کو، اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو کیوں رکھنا ہے، صاف ستھرا کیوں رکھنا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے تو یہ جو ہمارا مائنڈ ہے جس میں ایک دن میں 60,000 ڈفرنٹ تھاٹس آتے رہتے ہیں، اور یہی تھاٹ وسوسے ہیں، اور شیطان نے کیا کہا تھا، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیری بڑائی کی قسم، تیری عظمت کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، میں تیرے اس آدم کو گمراہ کروں گا۔ میرے بھائی، اس نے تو گمراہ کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ اس کے لیے کیا کر رہا ہے، ہمیں ڈفرنٹ ٹائپس کی تھاٹس وسوسے دیتا ہے، اور یہ وسوسے کیا کرتے ہیں، ہمارے جسم میں یہ تھاٹس ہی تھنکنگز بنتے ہیں، اور یہ تھنکنگ، سائنس نے کیا کہا، انفارمیشن میک اے تھنکنگ اور تھنکنگ میک اے بلیوز، یہی تھنکنگ ہمارا یقین بناتی ہے۔ سب سے پہلا کام اپنے بچوں کو اگر اس نیگیٹیوٹی سے، اس سیکس سے بچانا، گندگی یعنی نیگیٹو سیکس سے بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو ہمیں پازیٹیو تھاٹ دینا ہوگا، اور تو یہ جو گندگی ہے، یہ جو نیگیٹیوٹی ہے، مجھے اس سے اوائڈ کرنا ہے، مجھے اس سے بچنا ہے، نہ تو مجھے اس نیگیٹیوٹی کے بارے میں، نیگیٹو سیکس کے بارے میں سوچنا ہے، نہ ہی مجھے پورن پکچرز کو دیکھنا ہے، نہ ہی مجھے پورن موویز کو دیکھنا ہے، نہ ہی مجھے پورن سائٹس کی طرف جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اس رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے مجھے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو 10 سال کی عمر میں بتانا شروع کر دیں گے، سمجھانا شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ ہم ان کو ان اس چیز سے جس سے آج پورا یورپ، جس سے آج پوری دنیا پریشان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آج ان چیزوں کو لے کے اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو 10 سال کی عمر میں جو طریقہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس کے اوپر لے آئیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی گائیڈ کرنا شروع کر دیں گے، گرومنگ کرنا شروع کر دیں گے، بتلانا شروع کر دیں گے۔ اور آج ہم نے اپنے بچوں کو گرومنگ کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، ان کو بتلانا ہے کس کے بارے میں، اس سیکس کے بارے میں، یہ سیکس کیسے کرتے ہیں، سیکس کیوں کرتے ہیں، سیکس کیوں ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان کو بتلانا ہے کہ بیٹا ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے اپنی باڈی کے ساتھ ساتھ اپنے تھاٹ کو بھی ہم نے پازیٹیو کرنا ہے، نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے، جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ایک چیز ہمیں بچا سکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ان کو نماز کی تربیت کرنی ہے، نماز کی تلقین کرنی ہے، نماز کے متعلق بتانا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، پوری کائنات کے بچے اور پورے یونیورسل کے جتنے بچے ہیں وہ سارے کے سارے پازیٹیو ہو جائیں، وہ سارے کے سارے اس سے سیکس سے ریلیونٹ ان کو اویئرنس مل جائے، تو ان کو سب سے پہلی اویئرنس کیا دینی ہوگی؟ ان کو یہ بتلانا ہوگا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ کیوں نماز پڑھنی ہے؟ کیونکہ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے بچائے گی۔